سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی احتشام، جملہ اہل اسلام اور محترم مقام قاری امجد علی بلالی صاحب اور ان کے تمام ساتھی اور ملک پاکستان میں اور پوری دنیا کے اندر فیس بک کے ذریعے آپ سماعت کرنے والا تمام احباب گرامی قدر جو ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کی عنایت اور صدقہ ہے جس نے ہمیں ایسی سنگتیں عطا فرمائی ہیں جن سنگتوں میں نہ غیبت ہے، نہ چغلی ہے، نہ برائی ہے، نہ بے حیائی ہے، نہ فحاشی ہے، بلکہ اس میں حضور کے ذکر کی خیر ہے، آقا علیہ السلام کی محبت کے ذکر کو اپنے دلوں میں اس دور فتن میں آباد رکھنے کا طریقہ ہے۔ اور اپنے موضوع پر آنے سے قبل یہ بھی بتا دو، ذہنوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ثنا خوانی کا یہ رنگ اس طرح کرنا، یہ بتا دوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 34 نعت خواں تھے جو حضور کی نعت پڑھا کرتے تھے۔ 34 نعت خواں تھے سرکار کے، اور حضور علیہ السلام نے ایک ایک نشست کے اندر 160 اشعار تک بھی سنے، ایک ہی نشست کے اندر، یعنی اتنی طویل نشست بھی ہوتی۔ وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے ہم اپنے مضمون، آج ہماری سورہ الحجرات کی 13ویں نشست ہے اور آیت نمبر 3 ہمارا مضمون ہے، اور ہم نے احوال محبت کا یوں تذکرہ چھیڑا تھا کہ جو اہل ادب ہو جاتے ہیں، یعنی بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پست کر لیتے ہیں، اپنی آوازوں کو نیچا کر لیتے ہیں، ذات تو کجا آواز بھی بارگاہ مصطفیٰ میں بلند نہیں کرتے، چہ جائے کہ کوئی برابری کی بات کرے، کو ہم سایہ ہم جیسا ہونے کی بات کرے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو ادب کرنے والے ہیں ان کا مقام یہ ہے کہ وہ اپنی آوازوں کو جو پست کر گئے، اپنی ذات کو بارگاہ مصطفیٰ کے لیے جھکا گئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان کے دلوں کو میں نے اپنے تقوی کے لیے، اپنی قربت کے لیے، اپنی معیت کے لیے، اپنی محبت کے لیے اور اپنی بارگاہ سے خصوصی انعام و اکرام کے لیے چن لیا ہے۔ اور پھر فرمایا لہم مغفرۃ، صرف ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن نہیں لیا ہے بلکہ لہم مغفرۃ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کے لیے میں نے مغفرت رکھی ہے، بخشش رکھی ہے۔ اب یہ مغفرت اور بخشش کیا ہوتی ہے؟ اور لہم اور واجر عظیم، اور ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہے۔ جب اس مضمون کی طرف آتے ہیں تو پہلے جانتے ہیں، پچھلے جتنے جمعہ ہمارے 12 نشستیں گزری ان میں نے احوال صحابہ کی بات کی تھی کہ وہ کیسے کیسے محبوب کا ادب کرتے رہے۔ کسی نے محبوب کی دی ہوئی کمان کو زندگی بھر کبھی بے وضو ہاتھ نہیں لگایا،
کسی صحابی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر پہ ہاتھ پھیر دیا حضرت ابو محذورہ کو، زندگی بھر اس حصہ بالوں کو کٹوایا نہیں کہ کہیں محبوب کے ہاتھوں کی ایک تو خوشبو نہ چلی جائے اور کہیں ان کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ کسی صحابی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، حضور کو دیکھ رہے ہیں، غسل کی حاجت ہے تو غسل جنابت کیے بغیر گوارا نہ کیا کہ محبوب کو ہاتھ ہی ملا سکے۔ کسی صحابی نے آقا علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے میرے اونٹوں کے کجاوے کو باندھنا ہے، کجاوا باندھنے کی ڈیوٹی آپ کی ہے۔ حضرت اصلع بن شریک، تو غسل کی حاجت ہو گئی، ادھر محبوب کا بلاوا آ گیا۔ اب قرآن میں تو کہیں نہیں آیا تھا کہ بے غسل کی حاجت ہو تو محبوب کا کجاوا نہیں باندھنا، کوئی شرعی حکم نہیں تھا، نہ فرمان رسول تھا، مگر صحابی نے ہاتھ نہیں لگایا، یہ ان کے ادب کا عالم ہے۔ کوئی جنگوں میں خالد بن ولید کی طرح لے کے چل پڑے تو 60 کے عدد ہونے کے باوجود اس محبوب کی نسبت کے صدقے 60,000 کے لشکر سے ٹکرا گئے۔ یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ بارگاہ رسالت مآب سے جو جڑ جاتا ہے اور جس کا تعلق ادب والا ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور نقطہ ایسے ہی میرے ذہن میں آیا، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ واہ واہ، ہم عمومی طور پر 3 قسمیں کرتے ہیں کسی ذات سے محبت کے لیے۔ اللہ کی محبت میں جو فنا ہو جائے اسے فنا فی اللہ کہتے ہیں، جو رسول کی محبت میں فنا ہو جائے اسے فنا فی الرسول کہتے ہیں، اور جو اپنے مرشد ہادی اپنے پیر کی محبت میں فنا ہوتا ہے اسے فنا فی شیخ کہتے ہیں۔ اور ادب مصطفیٰ اس میں بھی غالب ہے۔ وہ کیسے ممکن ہے کہ شیخ کی محبت میں اتنا فنا ہو کہ حضرت بابا بلے شاہ صاحب نہیں فرماتے، رانجھا رانجھا کر دی میں آپ ہی رانجھا ہوئی، تیدھو رانجھا آنکھوں مینو ہیر نہ آنکھے کوئی۔ ایک نسبت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے مرشد کے ساتھ اتنا وابستہ ہوتا ہے کہ وہ مرشد کے رنگ والا نظر آتا ہے اور اپنے مرشد کے فنا فی شیخ ہو جاتا ہے، ایسا فیض ملتا ہے، مگر وہ فنا فی شیخ ہو کر بھی مرشد جیسا نظر آتا ہے۔ ممکن ہے اس کے اندر اپنے مرشد کا رنگ ہو، مگر کسی نے کبھی، اور وہ کہتا ہے اب مجھے ہیر نہیں کہنا، رانجھا تو ہو نہیں سکتی، رانجھا ایک ہی ہے، مگر تیدو رانجھا، رانجھا جیسا کہہ لو مجھے۔ یہ ہے فنا فی شیخ۔ فنا فی اللہ کا مقام کیا آتا ہے کہ رب کی محبت میں اتنا غلبہ آ جائے کہ جب برداشت نہ کر سکے تو حضرت منصور حلاج کی طرح انا الحق کا نعرہ لگا دے، اور یہ نعرہ پھر زد میں آ گیا مگر سنبھال نہ سکے۔ اب میں آپ کو ایک اور نقطہ دینے لگا ہوں، تاجدار کائنات کی محبت میں جو جتنا بھی فنا ہوا کبھی کسی نے نہیں کہا کہ میں حضور جیسا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر سے بڑھ کر بھی کوئی حضور کی بارگاہ میں فنا ہوا ہے، کوئی سیدنا فاروق اعظم سے بڑھ کر بھی فنا ہوا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر اور صدیق اکبر، ان کے تو چہرے بھی فیضان مصطفیٰ کے صدقے حضور کی چہرے کے فیضیاب ہو گئے تھے، مگر کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ انا بمثل محمد۔ ہائے ہائے، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ میں تو حضور جیسا ہوں، کہا ہی نہیں، بلکہ اپنی بیٹیاں بھی دیں، سسر بھی بنے اور سب کچھ کیا، چچا ہو کر بھی کہا بڑے تو حضور ہی ہیں، میں بس پیدا پہلے ہو گیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آئمہ، محدثین، عاشقین، مخلصین، جنہوں نے اپنا سب کچھ محبوب پر باری کیا، اپنی زندگی کو محبوب کے رنگ پر چلانے کی کوشش کی، محبوب کی محبت میں، قربت میں، معیت میں، ذات میں فنا ہونے کی کوشش کی، مگر فنا ہو کر بھی کبھی اتنا بھی نہیں کہا کہ میں حضور جیسا ہوں یا حضور مجھ جیسے ہیں۔ ہائے ہائے، اس کا مطلب
جس کا دعویٰ و عقیدہ اس طرف آ جائے، جو مثلیت مصطفیٰ کو اپنا مقابل جان لے، نہ وہ قربت والا ہو سکتا ہے، نہ معیت والا ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے محبوب کی مثلیت جاننے کے ساتھ ہی کہیں اس کا ایمان بھی مشکل میں نہ پڑ جائے۔ رب کو تو یہ گوارا ہی نہیں ہے۔ یہ اچانک میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا کہ کبھی کسی نے نہیں کہا، اس لیے عاشق کہتے ہیں بخدا دیوانہ باشد، رب کی بات ہو تو دیوانگی میں کر لو، مگر جب محبوب کی بات آئے محمد ہوشیار آئے، مصطفیٰ کی بات آ جائے تو ہوش میں رہنا، ہوش کرنا، کسی اور کی نہیں، تم رب کے حبیب کی بارگاہ میں کھڑے ہو۔ کیا فارسی کا شعر کیا خوبصورت ہے، ادب گاہ ہیشت زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کر دی می آید جنید و بایزی اینجا، بلکہ یوں کہہ لیا جائے نفس گم کر دی می آید صدیق و فاروق اینجا، تو غلط نہ ہوگا۔ فرمایا ادب عرش کے نیچے بھی، عرش سے بھی ایک نازک مقام ہے۔ کیوں؟ آپ کے ذہن میں آئے گا عرش سے بھی افضل کچھ ہے؟ ہاں ہے، عرش بھی تو مخلوق ہے نا، تو مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ ہائے حضور۔ اس لیے اس وقت بھی مدینہ عرش سے بھی افضل ہے، وہ جگہ جہاں محبوب ہیں، کیونکہ جو مٹی محبوب کے جسم سے بس ہو، کیونکہ افضل سے ملی ہے، لہذا مٹی عرش سے بھی افضل ہے، کیونکہ مخلوق ہونے میں حضور جیسا کوئی نہیں، تو جو جس کے ساتھ ہو جائے اس کی افضلیت اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کہا کہ عرش سے مقام سے، عرش سے بھی نیچے ایک اور بھی مقام نازک ہے، ادب کا مقام ہے، جہاں پر حضرت بایزید اور حضرت جنید بغدادی اور یوں بھی کہہ لیا جائے حضرت فاروق اعظم اور صدیق اکبر جیسے بھی رضوان اجمعین اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں تو بے جانا ہوگا، بے جانا ہوگا، اپنی سانس بھی اونچی نہیں لیتے۔ تو جو ایسے ہو جاتے ہیں ان کے لیے مغفرت رکھی ہے، اور مغفرت کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اجمعین بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مغفرت کے معنی اور مفاہیم میں جانے سے قبل چلے پہلے اس کے معنی کو لے لیتے ہیں، اور اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کے معنی کی حقیقت کیا ہے۔ مغفرت میں تین اس کے معنی ہیں، غفر یغفر غفرانا، مغفرتاً جس کا معنی ہے ڈھانپنا، اس طرح مغفر اس سے ایک مشتق نکلتا ہے، اوریجن اس کا وہی غفرہ ہے، غفار کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں، ڈھانپنے والا۔ ہم نہیں کرتے اللہ کے نام نامی میں غفار الذنوب یا غفار الذنوب، غفار کہتے ہیں ڈھانپنے والا، ڈھک دے کسے؟ گناہوں کو، گناہوں کو ڈھانپنے والا۔ تو کیا معنی ہے اس کے ڈھانپنے کی؟ تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی شے کو اس طرح ڈھانپا جائے کہ اس کا وجود ہی مٹ جائے، یعنی قربت اور معیت مصطفیٰ علیہ السلام میں جو آ جائے اس کا آنا اور پھر محبوب کی بارگاہ کا مؤدب رہے، ادب والا رہے، تعظیم والا رہے، تکریم والا رہے، اور مانا تو پھر کسی اور کی طرف تکنے والا نہ رہے۔ آئے جب ہوا تو اسی در کا بھکاری بن گیا، وہیں پر رہا، اور جب رہے تو اللہ کریم نے یہ جو مغفرت جو عطا فرمائی اس کا معنی یہ ہے کہ پھر اللہ رب العزت جو اس سے گناہ ہوئے ہوں، خطائیں ہوئی ہوں، لغزشیں ہوئی ہوں، غفلتیں ہوئی ہوں، جب وہ محبوب کی قربت اور معیت والا ہو جاتا ہے، ادب والا بن جاتا ہے، اللہ اسے مغفرت کا تحفہ یہ دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کا وجود تک مٹا دیتا ہے، اور اس میں گناہ نام کی کوئی شے باقی نہیں رہتی، وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ مزکا ہو جاتا ہے، وہ مصفا ہو جاتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے ایمان لوگوں اتنی بڑی شے ہے کہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے، یا رسول اللہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں،
میں نے اتنے گناہ کیے، صحابی ہونے سے پہلے میرے سے یہ غلطی ہوئی، میں نے اتنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا، میں نے سود استعمال کرتا تھا، میں شراب پیتا تھا، میں یہ معاملہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا پہلے اسلام لانے سے پہلے۔ تو حضور ایک ہی بات کہتے، بس مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، تم یوں ہو جاؤ گے کہ جیسے ابھی تم اپنے ماں کے بطن سے پیدا ہوئے۔ یہ ہے غفران کے معنی مفہوم کو سمجھنے والی بات۔ اور حضور کی رحمت کا عالم کیا بتاؤں، رب نے کیسا غفار اپنی بناب سے، جو غفار جس سے بڑا کوئی غفار نہیں، اس نے ایسا عطا کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن یہ ابو جہل کہا کرتا تھا، کہتا تھا اے اللہ اگر ہم سچے ہیں تو پتھر برسا، اگر یہ سچے ہیں تو ہم پر پتھر برسا، عذاب دے۔ رب نے کہا بیوی سے کہہ دو وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حبیب اسے بتا دو، حبیب تجھے میں نے ایسا بنایا ہے کہ تیرے آنے سے پہلے جو میری رحمت کے حقدار نہیں تھے، یعنی ان پر میرا عذاب آنا چاہیے تھا، میری گرفت آنی چاہیے تھی، مگر تیری ذات ایسی ہے، تیری وجہ سے میں ان پر، وہ بھی جو میری رحمت کے حقدار نہیں تھے وہ بھی میری رحمت کے حقدار ہو گئے۔ جا کہ ابھی میں تیری وجہ سے انہیں عذاب نہیں کرتا۔ یہ غفران کا ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اس شے کا وجود تو رہے مگر اس کے دیکھنے، سننے، سونگنے کو قوائے شعور مفلوج کر دیا جائے، اسے لگا ہی نہ میں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہے، ہائے ہائے، باطل کر دیا جائے، اس کو ادراک ہی نہ رہے۔ اور تیسری شے یہ ہے کہ وجود تو رہے مگر ایسا پردہ رحمت آ جائے، غفاریت کا پردہ آ جائے، ایسا پردہ آ جائے کہ وہ اس چیز کو محسوس ہی نہ کر سکے۔ اس کا معنی ہے غفران، مغفرت۔ اور اس کی حقیقت دیکھنی ہے تو آئیں، میں آپ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی خیر عطا کرتا ہوں۔ سورہ الفتح اسی سے پیچھے والا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کس طرح سے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اب اس کا تراجم میں بھی کئی لوگ پنجابی سے کہی تھا پلیکھا کھا گئے، کیا بلیکا کھا گئے، وہ سمجھے شاید محبوب سے بھی غلطی ہونا ممکن ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پہلی بات ذہن میں رکھیں، اب میں اس میں ترجمے بتاتا ہوں، آپ کو ترجموں سے پتہ لگ جائے گا کہ ترجمہ کا معنی مفہوم ہوتا کیا ہے۔ اب اس کے لیے میں آپ کو تراجم بتاتا ہوں، کئیوں نے کیا ترجمہ کیا، اس کا معنی مفہوم کیا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ آتے، عرض کرتے سرکار یہ شراب کا حکم تو بعد میں آیا، یہ فلاں حکم تو بعد میں آیا، جو پہلے کر چکے مگر ایمان والے تھے۔ یا حضور کی بارگاہ میں آتے، یا رسول اللہ ہم سے اتنے گناہ پہلے ہو چکے ہیں، معافی مل جائے گی۔ اب یہ ترجمہ و مفہوم معنی یہ تھا اصل میں سوال کا۔ اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن اترا، اللہ رب العزت نے یہ 48 نمبر سورہ میں آپ کو صرف تراجم بتاتا ہوں، اور یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں، نبی سے کبھی بھی کوئی نہ خطا ہوتی ہے، یعنی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے بھی ہم گناہ کہنے کے حق میں، انہیں گناہ نہیں تھا، وہ تو قربت میت الہی میں ایسا کیا۔ یونس علیہ السلام نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ تو اللہ کی محبت کے نعوذ باللہ پیچھے نہیں چلے تھے، وہ امت کو جو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے چھوڑا، ہم تو شرم آتی ہے کہ ہم لفظ بھول کا استعمال نبی کے لیے کریں۔ تاجدار کائنات نے بھی فرمایا میں بھولتا نہیں ہوں، بلایا جاتا ہوں، اور میرے بھولنے میں خیر ہے۔ حضور بھولتے نہیں ہیں، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ تو اب عرض کر رہا ہوں، یہ جو آیت پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی،
اب اس کے تراجم آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے کئی لوگ لفظی معنی ترجمہ کو دیکھے بغیر کئی جگہ خطا کھا جاتے. مثلا کسی نے ترجمہ کر دیا کہ تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ معاف فرمائے. اب اس سے ذہن میں سوال آتا ہے تاجدار کائنات سے گناہ نعوذ باللہ ہوا کون سا تھا؟ اس کا مطلب کہ اصل عقیدے سے بات ٹکرا گئی. تو ترجمہ یہ بنتا نہیں ہے. کسی اور نے ترجمہ کیا. میری عادت کبھی نام لینے کی نہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ہمارا یہ مشرب نہیں ہے کہ لڑانے کے لیے بات بتائیں. قرآن اس سے سیکھیں، وہ کوئی ہو، ناک کٹا حبشی کیوں نہ ہو، جس کی صحبت میں بیٹھنے سے یار کی محبت اور ادب میں اضافہ ہو. بس وہ کوئی ہو جس کی صحبت میں بیٹھنے سے محبوب کی محبت میں شک آ جائے، فتنہ آ جائے کہ پتہ نہیں ہے، پتہ ہے کہ نہیں پتہ میرے نبی کو، پتہ نہیں وہ ایسے تھے یا نہیں تھے، وہ اتنے مختار تھے یا نہ تھے. جب شک آ جائے سمجھ لیں شک اصل میں محبت کی سب سے بڑی کینچی ہے. یہیں سے محبت کٹنا شروع ہو گئی. کسی نے کہا کہ تاکہ اللہ تمہاری اور اگلی پچھلی کوتاہیوں کو معاف کر دے. اب ایک اور ترجمہ سناتا ہوں اعلیٰ حضرت کا. وہ فرمانے لگے تاکہ اللہ حبیب تمہارے سبب گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے. پھر اس سے بھی آسان ترجمہ آیا. کسی نے کہا تاکہ آپ کی خاطر حبیب آپ کی امت کے اگلے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اور حبیب آپ کے پچھلے گناہ، آپ کی امت کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. کہ حبیب آپ ان کے دلوں میں رنج نہ رہے، میں نے تیری خاطر حبیب میں نے ان کو معاف کر دیا ہے. یہ مغفرت ہے، یہ بخشش ہے. اور جن کو یہ بخشش اور میت مل گئی، پھر فرمایا اب مغفرت کے بے شمار آگے مضامین ہیں، میں اس میں نہیں جا رہا. اب اس مغفرت کے بعد فرمایا اجر عظیم، میں نے ان کے لیے اجر عظیم بھی رکھا ہوا ہے. اب اس اجر عظیم کی حقیقت کو دیکھنا ہے تو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں. وہ اجر عظیم کیسا ہے؟ مگر یہ اجر عظیم اسے ملے گا جو بارگاہ رسالت میں آپ کے ساتھ وفا والا رہے گا، جس کا تعلق اپنے محبوب سے ادب والا رہے گا، جس کا اپنے محبوب سے تعلق تعظیم والا رہے گا، جس کا تعلق تکریم والا رہے گا، جس کا تعلق محبت والا رہے گا، جس کا تعلق نسبت والا رہے گا، جس کا تعلق عشق والا رہے گا، جس کا تعلق اتباع والا رہے گا، جس کا تعلق اطاعت والا رہے گا، جس کا تعلق یوں جڑا رہے گا، اسے ہی رب کی بارگاہ سے اجر عظیم کا مجدہ جافزہ نصیب ہوگا. اب وہ مغفرت کا مجدہ جافزہ اجر عظیم کا کیا ہے؟ اب اجر عظیم اسے کہتے ہیں جس کی بلندی کو کوئی نہ پا سکے. رب علی عظیم ہے، وہ بلندی اور عظمتوں والا، اور اس کا حبیب بھی انک لعلی خلق عظیم، وہ حبیب ہے جس کا خلق عظیم ہے. دونوں عظمتوں والے ہوئے. جب رب کہے کہ میں تمہیں اجر عظیم دے دوں گا، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اس اجر کی عظمت کیا ہوگی، بلندی کیا ہوگی؟ جب رب کی بلندی ناپی نہیں جا سکتی تو اس کے اجر کی بلندی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ وہ اجر عظیم کیسا ہے؟ قیامت کے دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حق شفاعت ملے گا ہی، اس میں تو کوئی رائے ہی نہیں. چلے ادھر سے لے لیتے ہیں، اسی حدیث کو لے کر بات اختتام کی طرف چلے جاتے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر شفاعت کا حق ملے گا، اور مل چکا ہے. کیونکہ اللہ تو کسی کی شفاعت نہیں کرے گا نا، یہ ذہن میں رکھ لیں بات. شفاعت اللہ کا حق حاصل نہیں ہے. اللہ رب العزت تو شفاعت قبول کرنے والا ہے، اور اس نے یہ حق رکھا ہے. کیسے؟ جہاں جہاں قرآن میں شفاعت کا انکار آیا ہے، رب نے وہ انکار اپنے محبوبوں، اولیاء، صدیقین، صالحین ان کے لیے نہیں کیا. میں آپ کو کیٹاگوریکل بات بڑا نچوڑ دے رہا ہوں وقت کی مناسبت دیکھتے. اللہ نے یہاں انکار کیا ہے اور چیلنج کیا ہے
تو صرف ان کا کیا ہے شفاعت کا جو بت تھے، جو من دون اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، اللہ کے سوا۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف اپنا کہے، صالح کہے، مقرب کہے، متقی کہے، پرہیزگار کہے، اور دوسری طرف کہے یہ میرے مقابل ہے۔ یہ جتنے من دون اللہ ہیں ان کا تعلق حزب الشیطان سے ہے۔ کس سے ہے؟ تو پھر جتنے اللہ والے ہیں ان کا تعلق حزب اللہ سے ہے۔ حزب اللہ کی لسٹ میں نبیین آتے ہیں، صدیقین آتے ہیں، شہداء آتے ہیں، صالحین آتے ہیں، اور ایک 5واں درجہ بھی آتا ہے جو ان جیسا تو نہیں ہوتا مگر ان کی رفاقت والا ہوتا ہے، جو ان سے پیار والا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، سورہ پڑھے نا آیت الکرسی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کرے گا؟ قرآن کی آیت آ گئی جو کوئی بھی نہیں، آگے پڑھو نا، الا باذنہ، جسے وہ اذن دے گا۔ یہ اذن اس نے اپنے محبوب کے لیے نہیں رکھا تو پھر کس کے لیے رکھا؟ کہ ذکر ہی کیوں کر رہا ہے؟ اس کا اذن کیا ہو جس کی توسل سے حضرت آدم بھی توبہ مانگے، یعنی توبہ کب ہو مانا؟ توبہ کرے تو ان کی توبہ قبول ہو۔ اب قیامت کا دن ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں موجود ہے، مگر زمین تپ رہی ہے اور سوا نیزے کے اوپر سورج اتنا قریب ہے، کائنات الٹ دی گئی ہے۔ اس عالم کے اندر ساری مخلوق اکٹھی ہو کر رب سے کہہ رہی ہے، کوئی جرت نہیں کر رہا کہ اللہ سے کون بات کرے، سارے اکٹھے ہو کر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں اور عرض کریں، سرکار آپ کو رب نے ابو البشر بنایا ہے، بخاری مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، آپ کو اللہ نے ابو البشر بنایا ہے، اللہ سے کہے نا چلے اور کچھ نہیں، حساب بھی شروع کر دے، جو ہوگا دیکھی جائے گی، حساب و کتاب تو شروع ہو، ہم سے تو منظر برداشت نہیں ہو رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائک کہیں گے نہیں نہیں، لست لہا، میں اس کے لیے نہیں ہوں، جاؤ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، لست لہا، میں اس کے لیے نہیں ہوں۔ آدم علیہ السلام بھی ہاتھ کھڑا کر دیں گے، اور ادھر رب اپنے ابراہیم علیہ السلام کی در پر بھیجے گا، اللہ کریم موجود ہے۔ میں وسیلہ اور شفاعت سارا کچھ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ شرک تو یہاں بھی شرک ہے اور وہاں بھی شرک ہے۔ وہ تو زندہ کو بھی آپ خدا سمجھ کر پکاریں تو وہ شرک ہے، چاہے جائے کہ دنیا سے چلا جائے۔ آگی نا بات سمجھ؟ اب حضرت آدم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کا لست لہا، میں اس کے لیے نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا میں اس کے لیے نہیں ہوں، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہا میں اس کے لیے نہیں ہوں، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے سرکار آپ کو رب نے مسیح کلمۃ اللہ روح اللہ بنایا ہے، رب سے عرض کریں، حساب شروع کریں۔ اب ایک منظر تو بتائیں علم مصطفیٰ کا، قیامت آنی ہے یا آ چکی ہے؟ کیا؟ اور یہ سارے احوال تاجدار کائنات نے پہلے نہیں بیان کر دیے، اور علم مصطفیٰ کی حقیقت کیا بتائیں، اور کیا حقیقت ہو، کیا شان ہو علم مصطفیٰ کی۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں اذهبوا الی محمد، آؤ میں تمہیں ایک در کا بتاتا ہوں، جاؤ تاجدار کائنات کے پاس چلے جاؤ، حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ روایات میں آتا ہے رب نے اپنے ابراہیم سے پوچھا، ابراہیم احوال قیامت میں تمہارا کیا حال ہوگا؟ کہا مجھے مالک اپنی ہی بچت کی فکر ہوگی، یعنی اس قدر عالم ہوگا۔ کہا تیرا بیٹا اسماعیل کا ہوگا ہے بیٹا، مگر مجھے اپنی پرواہ ہے۔ ہائے ہائے، کہا اب ابھی تو میرا خلیل ہے، کہا مالک مجھے خلت کی نہیں، مجھے تو اپنی پرواہ ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو۔ یہ عالم، ہم بھی قیامت کو آسان نہ لیں۔ حضرت اسماعیل حبیب تیرا یعقوب کا مالک مجھے پہلے میرا بتاؤ میرا کیا بنے گا۔ موسیٰ تو کلیم ہے، کہا مالک ہوں مگر مجھے نہیں پتا قیامت میں کیا ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام، اور ادھر جب تاجدار کائنات کی بات آئی، سارے اکٹھے ہو کر ساری کائنات در در پھرا کر رب در مصطفیٰ پہ لائے گا اور کہے گا آؤ
आप बताओ। कहेंगे या रसूल अल्लाह आप तो अल्लाह के हबीब हैं ना, अल्लाह से कहें। हुजूर कहेंगे हाँ हाँ अना लहा, मैं इसीलिए हूँ, इसीलिए हूँ। मुझे रब ने ये मुकाम दिया है, ये मर्तबा दिया है, ये शान दी है कि मैं जो चाहूंगा रब वैसा कर देगा। अल्लाह ने अता की। अना लहा। अब क्या अल्लाह करीम क़यामत के मंजरनामे में मौजूद नहीं था? जुर्रत कर ले रब से बात करने की। रब ने कहा खलील व सफ़ी, आल हज़रत बयान करते हैं ना, खलील व सफ़ी मसीह व नजी, किसी से भी कहीं कहीं भी बनी और गाल फिर बन गई, नहीं बनी ना। खल्क फिरी कहाँ से कहाँ, या खलील व सफ़ी मसीह व नजी सभी से कहीं कहीं भी बनी। खल्क फिरी कहाँ से कहाँ मेरे हबीब तेरे लिए, कि हबीब के सारी खल्क मैंने तेरे लिए फिराई है कि पता लग सके मेरे महबूब का मुकाम क्या है। ये आका अलैहिस्सलाम की शान। और आका अलैहिस्सलाम क्या करेंगे? सजदे में गिर जाएंगे। वो कलिमात हम्द सिर्फ मेरे हबीब के होंगे और किसी को इससे पहले अता नहीं हुए होंगे। और रब कहेगा हबीब इरफा रासक सल तुअता वशफा तुशफ़ा। हाय हाय हाय। रब कहेगा सोनिया चेहरा तो उठा, इरफा रासक सोनिया चेहरा तो उठा, सल तुअता हबीब तू मांगे मैं अता ना करूं, ये कैसे हो सकता है? वशफा तुशफ़ा हबीब जिसकी तू शफात करेगा मैं उसकी शफात कबूल करूंगा, बता तो सही। मगर अगर हुजूर से ताल्लुक ही ना हुआ, हुजूर से मोहब्बत का ताल्लुक ही ना हुआ, अदब का एहतराम का ताल्लुक ही ना हुआ और दावा मोहब्बत हुआ, तो फिर क्या बनेगा? अगर हुजूर से पहचान ही ना बनाई हुई और हुजूर से ताल्लुक के मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी गुजारी ना हुई, तो क़यामत में तो माँ बाप और बहन भाई जिनके लिए हम हर पाप कमाते हैं वो तो इतनी देर के भी रवादार नहीं होते, छेती चुक लो। और उधर कब्र में भी जो छोड़कर चले जाए, ताजदार वहाँ भी ताजदार कायनात वहाँ भी लजपाली फरमाए बंदे मुझे पहचान ले तो रब की कुर्बत पा ले। चल आइए इस पैगाम मोहब्बत को समझे। खलील व सफ़ी मसीह व नजी सभी से कहीं कहीं भी बनी, कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। आइए इस शान मोहब्बत को लेके जाएं हम सलाम के साथ इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान के मरूफ सना खान